کے حکموں کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد اگر تم پر کسی کا حق ہے تو وہ حق ہے تمہارے اماں اور ابا کا، تمہارے والدین کا۔ لیکن یہ والدین بھی سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے زیادہ حقدار جو لوگ ہیں تمہارے والدین ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی تمہیں جو ہے اللہ سے ہٹ کر کوئی حکم دیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر، شریعت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی حکم دیں گے تو ہم کو ان کی بھی بات نہیں ماننی ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو سب لوگ سیکنڈری ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ خاص مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی، چاہے عبودیت ہو، بندگی ہو، عبادتیں ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، آپس میں رہنا سہنا، رشتے ناتے، چاہے ہماری کمائی ہو، معاش ہو، کمائی دھمائی، چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، سب پہلو کے اندر جو ہے ہمیں سب سے اول، سب سے اہم اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زندگی کا نظام، زندگی کا راستہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی مولوی کو خوش کرنے، کسی رسومات کی پابندی کرنے یا اپنی منمانی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کرنے سے زندگی کی دیگر ساری عبادتیں جو ہے وہ عکارت، غارت، اللہ کے نزدیک کوئی اس کا جو ہے ویلو نہیں رہے گا، سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ رب العالمین۔ تو ہم کو جو ہے زندگی کے صرف ہم مسجد میں آ گئے یا صرف رمضان آ گیا یا صرف زکوٰۃ دینا کا وقت آ گیا، ہم اس کے جو ہے مکلف بن گئے، یا حج کرنا ہم پر جو ہے فرض ہو گیا تو ہی ہم کو اللہ یاد رہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے موڑ موڑ پر، ہر جگہ، ہر وقت اللہ ہی اللہ کرنا ہے، اللہ ہی کی سننا ہے، اللہ ہی کی ماننا ہے۔ یہ جو ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے ہم کو بھی حکم دیا گیا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، سورہ نمبر 98، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے دین کو، زندگی گزارنے کے سارے نیاموں کو ہم کو جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے، خالص کر لینا ہے، کسی کو مکسنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکسنگ برداشت نہیں کرتا، تھوڑی ان کی بھی مانو، تھوڑی ان کی بھی مانو، تھوڑی اپنے نفس کی بھی مانو، ان کو بھی خوش کرو، ان کو بھی خوش کرو، یہ ایسا جو ہے دو رنگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک رنگ ہو جاؤ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ تو ہم کو جو ہے نا خالص بننا ہے نا، خالص بننا ہے بولے تو ابھی جو ہے وہ موبائل خریدنے چلے جائیں تو ہم کو جو ہے کتنی جو ہے وہ چھان پھٹک کرتے ہیں، اس میں کتنا ریم ہے اور کتنا جو ہے وہ جی بی ہے اور کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، بیٹری کتنا چلتی ہے، اس کا بیک اپ کتنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ہر لحاظ کرتے ہیں ہم۔ تو ہمارے اس زندگی کے فوراً بعد، یہ زندگی ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، یہ ہماری اصل زندگی کا دروازہ ہے، موت جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ زندگی تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تم کو دیکھا جا رہا ہے، ہم کو دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے کہ ہم خالص ہو رہے یا نہیں ہو رہے، پیور ایک دم سالڈ مال اللہ کے نزدیک لے کے جا رہے یا نہیں جا رہے، یا کچھ بھی کچرا پٹی یہ وہ ملا کے جو ہے مکسنگ سب لے کے جا رہے۔ تو مکسنگ جو ہے وہ اللہ نہیں چاہتا، ہم کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے، لیکن ہم خود نہیں چاہتے، تو وہ تو عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسا چاہے گا، وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، حنفاء، پاک ہو کر، سب جگہ سے کٹ کر، ایک سو ہو کر، پورے جو ہے ایسا اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ چہرہ کرتا ہے آدمی تب کب کرتا ہے؟ جب پوری توجہ، پورا جو ہے وہ دھیان، گیان سب اس کے لیے لگا دیتا ہے۔ تو انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ اقرار ہے، ہم پڑھتے ہیں نا انی وجہت وجہی للذی، تو بنا مانے کے نہیں پڑھیں، شعور سے پڑھیں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا، اپنی توجہ،
اپنا دھیان گیان ساری چیزیں اللہ کی طرف مرکوز کر دی، اب ادھر ادھر نہیں بھٹکوں گا، نہیں دیکھوں گا، ساری چیزیں پوری کرنے والا، سارے احکامات کا صادر کرنے والا، پوری مکمل قدرت رکھنے والا، فیصلے کرنے والا، صرف اور صرف ساری کائنات کا اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اقرار کما حقہ ہونا، پورا ہونا زندگی کے اندر موڑ موڑ پہ، یہ باتیں دو رنگی نہیں ہونا۔ یہاں پر ہم اقرار کریں بے معنی کے جو ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں، وہ چھو چھا جیسا وہ سادھو پڑھتا ہے، پنڈت پڑھتا ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے منتر جنتر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا۔ قرآن کی آیتیں ایسی جو ہے وہ بے جان ہوتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین وقت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے حنفا، پاکیزہ ہو کر، یکسو ہو کر جو ہے اللہ کے دین کو پوری طرح سے خالص کر کے اللہ کی بندگی کرنا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، کہ تم جو ہیں سب طرف سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے سارے مراسم عبودیت، معاشیت، معیشت، سیاست، عدالت، ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں، سب کچھ آپ کی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ جو ہے ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ خاص جو ہے آج جو ہے 14 شعبان ہے، اور 15ویں رات کو جو ہے بہت ساری باتیں جو ہمارے سامنے مشہور ہو کر لوگ جو ہیں اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم خالص پیور چیز لے جانا ہے نا، اللہ کی ماننا ہے یا مولوی کی ماننا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے نا۔ مولوی ملا یا ہمارے رسومات میں ہوتا ہے، ہم لوگ کرتے آئے ہیں، ایسا ہم کو مکہ کے کافروں کے ایسا نہیں کرنا ہے۔ مکہ کے کافر کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے، وہ کیا بیوقوف تھے کیا؟ قرآن بولتا ہے ہاں بیوقوف تھے وہ، ہے نا۔ ہمارے باپ دادا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے، اللہ کے رسول بتائیں گے، اور کسی کو حق نہیں ہے نا، کسی کو حق نہیں، کسی کے پاس علم بھی نہیں ہے سچا۔ اگر سچا علم لوگوں کے پاس ہوتا تو اتنا سارے علوم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ گائے کا پیشاب نہیں پیتے، پتھروں کے آگے نہیں جھکتے، ایسی حماقتیں نہیں کرتے۔ تو اصل علم جو ہے وہ کون دے گا؟ اللہ رب العالمین دے گا۔ جو یہ 5 حدیثیں جو ہے وہ اکثر جو ہے یہ رات کے بارے میں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، جو بالکل کنڈم حدیثیں ہیں، یعنی ضعیف حدیثیں ہیں، منکر حدیثیں ہیں، جن کا کوئی جڑ پیڑ نہیں ہے، بیچ میں کے آدمی جو ہیں وہ غائب ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں، ہے نا، کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں خالص چیز اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ بنایا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے رکشک ہیں۔ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، ایک ایک عمل، ایک ایک حکم پورا کا پورا محفوظ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اعمال، آپ کی تقاریر سیو کر رہے تھے، اسٹور کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے، ان کی زندگیاں بھی جو ہے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کئی کتابیں آپ کو ملیں گی، اسماء الرجال کے نام سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے پورا چھانٹ کے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ صحابی یہ سن میں پیدا ہوئے، یہ تابعی یہ سن میں پیدا ہوئے، یہ تبع تابعی اس سن میں پیدا ہوئی، یہ ان سے ملے، یہ ان سے نہیں ملے۔ یہ پورا جو ہے ہمارے بزرگان نے، ہمارے سلف نے، ہمارے جو پرانے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے الحمدللہ محنت کی، جافشانی کی، پوری تحقیق کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اب جو ہے ہمارے لیے تو الحمدللہ پکا پکایا حلوہ ہے، کتنی آسانیاں ہیں، تو ہم کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ نمبر 1 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مروی، بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ جو ہے جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعائیں کی، اور پھر حضرت عائشہ جو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ گئی واپس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور جب ان کی کیفیت دیکھے، سانسیں وغیرہ جو ہے ظاہر بات ہے جلدی جلدی آئی ہوں گی، تو اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے تمہارے سے، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟
یعنی سوکنوں کا معاملہ تھا وہ، سوکنے کا معاملہ ٹھسن جو ہے وہاں شروع سے ہی ہے. تو وہ ان کو یہ ہوا کہ حضرت اللہ کے رسول یہاں سے نکل کے کسی اور کے وہاں تو نہیں چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کر سکتا، تم ایسے سمجھتی ہو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے یہ ایک حدیث جو ہے بہت زیادہ حضرت عائشہ کی اس میں مشہور ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے. اس رات اللہ رب العالمین جو ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور بنی کلب ایک قبیلہ تھا اور ان کے پاس بکریاں بے شمار تھیں، بہت زیادہ تھیں، ہے نا. ایک مثالی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مثالاً اللہ کے رسول جو ہے اس کو استعمال کرے. ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے نا. تو یہ حدیث ترمذی کے جو امام ہیں جنہوں نے لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث کا فلاں راوی جو ہے وہ بیچ میں سے غائب ہے، ان سے ملے نہیں ہیں. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف کمزور مال، کچا مال، خراب مال جو ہے نہیں لینا ہے. تو یہ جو ہے ساری باتیں جو ہے وہ کنڈم ہو گئی کہ اللہ کے رسول وہاں گئے تھے، حضرت عائشہ نے جو ہے یہ کہا ہے، یہ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. دوسری حدیث بیہقی کی ہے، شعب الایمان میں لکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، پوچھا گیا تم جانتی ہو کہ نصف شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال پیدا ہونے والے اور فوت ہونے والوں کے سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور اسی رات کو لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے نا. تو یہ ابن حارث اس میں اور وہ مختلف ان کے یہ ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر. وہ راوی سے ملے نہیں ہیں، ایسا کوئی ثبوت جو ہے وہ ملتا نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. یہ 5 حدیثیں جو ہے نا وہ وقت جو ہے بہت کم ہوتا ہے یہاں پر. سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن مشکات کے اندر یہ ساری حدیثیں آپ کو بہت ساری نمبروں کے ساتھ آپ لینا چاہیں تو میرے پاس سے لے سکتے ہیں. تو یہ حدیثیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے اور روزہ رکھتے دوسرے دن، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مغفرت کا طالب ہے کہ اسے بخش دیا جائے. تو یہ حدیث بھی ہے. تو یہ حدیث بھی جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، منقطع حدیث ہے. بیچ میں اس کے راوی جو ہے وہ معتبر جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعتبار کے قابل نہیں، اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے ایسے ہی ثواب کے لیے من گھڑت جو ہے وہ بیان کر دی ہوئی ہیں، ایسے بھی راوی ہیں. تو وہ ساری ایسی باتیں ہیں. تو یہ ہم کو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہ حدیث حضرت عائشہ کی بہت زیادہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو آپ جنت البقیع میں گئے، اسی لیے جماوڑا جو ہے وہ مسجد قبرستانوں میں جو آپ کو نظر آتا ہے مسلمانوں کا. تو اللہ کے رسول وہاں گئے، یہ حدیث جو ہے وہ مستند نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے 15 شعبان، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا. وہ ساری احادیث جو ہے مستند حدیثیں بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا ہے نا. 15ویں شعبان کو 13, 14, 15 جو سورج جو ہے 14ویں کا بن جاتا ہے، مکمل بن جاتا ہے، ایام 20 جس کو کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا ایسا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سال بھر تم نے جیسے گویا روزہ رکھا. یہ ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھا. تو وہ روزوں کی بھی بہت ساری فضیلتیں. ہر مرتبہ اللہ کے رسول جو ہے ہر کسی کو سامنے والے کی وہ دیکھ کر حساب سے جو ہے وہ حکم دیتے تھے، ہے نا. کسی سے کہا کہ جہاد افضل نہیں ہے، ماں کی خدمت افضل ہے. کسی سے کہا کہ یہ افضل ہے، کسی سے کہا وہ افضل ہے. تو جس کو دیکھتے تھے اللہ کے رسول جو ہے وہ ماہر نفسیات تھے، جس کے جو ضرورت تھی اس کے حساب سے اس کو جو ہے باتیں کہتے تھے. تو اسلام میں جو ہے ایسی ساری باتیں. تو مستند حدیثیں لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، صحابہ نے بھی کبھی بھی جو ہے اس رات کو نمازیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کیے، ہے نا. نمازیں پڑھنے کا اللہ کے رسول ہر رات پڑھتے تھے. اللہ قرآن کا خود حکم ہے کہ آخری رات کے آخری پہر میں اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری کے 3 گھنٹے جو ہے وہ عظیم ہے. اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ مستند ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ جو ہے آسمان دنیا بولے تو دنیا ہمارے سے قریب آ جاتا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے ہمارے فکر کے، ہمارے کو دلاسا اور ہم کو سمجھنے کے حساب سے کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور روزانہ فجر سے پہلے ہم سے وہ کہتا ہے کون ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا، کون ہے مغفرت کا طالب، کون ہے جو میں اس کو دوں. تو یہ روز ہوتا ہے نا. وہ شعبان کی رات میں جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. تو موسم والے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، ہے نا. ہمیشہ والے ریگولر کام کرو.
ریگولر کے مسلمان بنیے، ایسا خالی جمعہ عید برات، یہ جو ہے بہت عیب کی بات ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے نا. اب سوچئے کوئی تانا نہیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے مجھے، میں صرف آپ کی بھلائی، اپنی سب کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں. ہاں آپ میں سے سب سے زیادہ گیا گزرا ہوں میں، لیکن آپ خود سوچئے اپنی بھلائی. یہ زندگی کی رگ جہاں جو ہے وہ کب کٹ جائے گی ہم نہیں جانتے، ہے نا، کب ہماری آخری ہچکی آئے گی کوئی نہیں جانتا. اس لیے جو ہے اللہ کے بندے بنیے، کسی اور کے مت بنیے. ہم سے مطالبہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو مخلص بننا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کے شریعت، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ موجود ہیں، مستند حدیثیں ہیں، پوری کی پوری کنفرم کام کر کے رکھ دیا گیا ہے. ہم کو بس تحقیق کرنا ہے کہ یہ کیسا کام ہے. آپ جو ہے وہ ابھی اتنی آسانی ہو گئی کہ گوگل پہ آپ جائیں یا یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، ہاں، اور شب برات جو ہے وہ ڈالیں تو سارے علماء کی وہ تحقیق آ جاتی ہے سامنے. اور ہم لوگ جو ہے نا گھاس نہیں کھاتے، اناج کھاتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا. کوئی بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے اور یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے نا. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہے نا. بازار کے اندر وہ 17 قسم کے گیہوں اور چاول ملتے ہیں، لیکن آپ اچھا پرکھ کرتے ہیں نا، ہاں، تو آپ اپنے حساب سے جو ہے نا اس کنفرمیشن کر کے جو ہے وہ اقدامات کیا کریے. تو ایسی جو ہے وہ کوئی بھی بدعت جو ہے ہم کو نہیں کرنی ہے. جو باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں کہ جو ہے وہ رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، تو وہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہاں پر تفسیر کے اندر آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ سارے کام اس رات میں کرتا ہے جو رمضان میں آتی ہے، شب قدر کے سارے فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں. تو وہ اس کی باتیں ادھر ادھر جو ہے وہ گٹمٹ کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہیں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے. تو لا علم مت رہیے، لا علم مت رہیے. لا علم رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. تو علم حاصل کیجئے، آپ کے پاس عقل ہے، شعور ہے، آنکھیں ہیں، وسائل ہیں، ان کو جو ہے تحقیق کر کے جو ہے ہم کو جو ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ اس کے میری گزارش یہی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے آپ خود تحقیق کریں اور ایسی کوئی ضعیف حدیث کے اوپر جو ہے عمل نہ کریں. اب جو ہے میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری میں خطبہ دیا تھا صحابہ کے درمیان آ کر. اس خطبے کی جو ہے حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں. یہ ہم سلسلہ رمضان آ رہا ہے، اب رمضان کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ شب برات کے اوپر جو ہے زیادہ تفصیلی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جو ہیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور سنجیدگی سے جو ہے اپنے بھلا برا اس کو جو ہے انتخاب کیجئے. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ایران سے آئے تھے، اور ان کے اندر ان کا جو نیچر تھا وہ کھلا سامنے آتا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. وہ دیکھتے تھے اپنے باپ وغیرہ اور اپنے رشتہ دار سب جو ہے وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. وہ لوگ مجوسی تھے، تو وہ آگ وہ خود ہی جلاتے اور خود ہی اس کو بجھنے نہیں دیتے، اس کے اوپر محنت ہوتی ہے. وہ تو ان کو لگا، ان کے سمجھ میں آ گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا تھا، اپنے باپ کو دیکھتے تھے یا چچا کو دیکھتے تھے کہ مورتیاں خود ہی بنا رہے، خود ہی پوج رہے ہیں. تو ان کی جیسے سمجھ میں آیا اور پھر ان کو ان کے والد نے نکال دیا، ویسے حضرت سلمان کو بھی ان کے والد نے گھر سے نکال دیے تھے. تو یہ پھر شام چلے گئے جیسا ابراہیم السلام گئے تھے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا. اور اس کے جس پادری کے پاس تھے، اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ان کو نصیحت کیا کہ تم جو ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے جو ایک رسول ایسے اللہ کے آنے والے ہیں جو جہاں پر کھجوروں کے پیداوار ہوتی ہے وہاں پر آئیں گے وہ، تو لہٰذا تم جو ہے اب اس رسول کی تلاش میں نکل جاؤ، تمہاری قسمت اگر اچھی ہے تو تمہیں مل جائیں گے. اور سلمان فارسی الحمدللہ وہاں سے نکلے اور راستوں میں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ان کو جو ہے غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور ایک مدینہ کے یہودی نے ان کو خریدا. دیکھیں ان کی قسمت اچھی، وہاں آئے
اور وہاں آنے کے بعد ان کو خبریں ملی کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے اور ایسے ایسے دعوے کرتا ہے، تو ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں ملوں اس سے اور ان کو دیکھوں، چونکہ پھر جو ہے یہ پہلا ایسا یہ معاملہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے ایسا رحمت کا معاملہ کیا کہ کنواں خود ان کے پاس آ گیا، یعنی اللہ کے رسول خود مدینہ تشریف لا لیے۔ جب ہجرت کر کے آ گئے تو آپ نے جو ہے کچھ کھجوریں لی، ان کو جو ہے پرکھنا تھا اللہ کے رسول کو، انہوں نے وہ پادری نے جو ہے ان کو بتایا تھا، جو مخلص تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے تحفہ لیں گے، تحفہ ہدیہ وغیرہ لیں گے، صدقہ وغیرہ نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے پہلی کھجوریں کچھ اپنے مالک سے لی اور گئے اور جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو کہا کہ غریبوں میں بانٹ دو، دوسرے لوگوں میں بانٹ دو، میں نہیں لے سکتا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ کھجوریں لے کر گئے اور پھر آپ کو بتائے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو اللہ کے رسول نے اسے قبول کر لیے۔ تو انہوں نے پھر فوراً اسی وقت اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر زندگی بھر جو ہے وہ اللہ کی شہادت دیتے رہے۔ تو یہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو یہ حدیث وہ ہے، حدیثیں جو ہے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بات رکھا تھا کہ بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے بڑی خوش نصیب ہوتا ہے جو پا لیتا ہے نا۔ اکثر سنتیں تو آسان ہوتی ہیں، ہم لوگ کر لیتے ہیں، دن بھر میں بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ میں نے مثال بتایا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں جب سجدے میں تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے کاندھے پر جا کے بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھائے، کافی وقفہ ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو جب ایسا کچھ خدشہ لگا تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول کافی دیر کے بعد ان کو کاندھے پہ لے کر ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو وہ سنت جو ہے ہم چاہیں تو نہیں کر سکتے، بنا کے کریں گے تو نہیں ادا ہوں گی۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی نواسا پوتا آ کے بیٹھے اور ہم اس کو دیر لگا دیں، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ صحابہ کتنے شوقین تھے، کتنا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ گریبان کا بٹن کھلا تھا، تو وہ جو ہے زندگی میں کبھی بٹن ہی نہیں وہ لگا ہی نہیں انہوں نے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جب کنڈی بجائی، اللہ کے رسول جب آئے کھولے تو ہاتھ جو ہے وہ آٹے میں سنے ہوئے تھے، یعنی آٹا گون رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو ہے دروازہ کواڑ بند کر کے جو ہے بیٹھا کرتے تھے کہ میرے پیارے محبوب کی جو ہے میں سنت کو پالوں۔ ہر مرتبہ جو ہے بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی آئے کنڈی کھٹکھٹائے اور میں ایسے کھولوں اس انداز میں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو جو ہے عاشقان رسول جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہے نا۔ عشق رسول یہ ہے، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رسول کیا کہتا ہے نا، میرا مولوی کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے قطعاً جو ہے اس کو برداشت ہی نہیں کرتا ایک مسلمان۔ ایک عاشق رسول کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیے میں اس پہ قربان، اور اس سے میں بال برابر بھی ہٹا تو میں ہلاک ہو گیا، ہے نا۔ یہ جو ہے اصل ہونا چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے آخر میں جو ہے وہ آئے اور آ کر جو ہے خطبہ دیے۔ کیا خطبہ دیے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اذلکم شہر عظیم، شہر عظیم شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے جو عظمتوں والا ہے، جو برکتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے بہت مبارک بنایا ہے۔ تو قرآن کا یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ عظمتوں والا ہے، بہت زیادہ برکت والا ہے نا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں کے اچھا ہاں بیٹھے دیکھیں محبوب، وہ جا کے کچھ بند کر دیں اس کو۔ ہاں عرفان بھائی دیکھیں، بیٹھے نا لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جو ہے عظمت دی بہت زیادہ، سارے مہینوں کے اندر اس کو افضل بنایا، اور اس مہینے میں بھی سب سے اعلیٰ، اس کا تذکرہ آگے حدیث میں ہے کہ فیہ لیلۃ مبارک خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے اندر بھی اگر وہ رات ہے تو 1000
کے اندر وہ ایک رات کے 1000 اور پھر ہزاروں راتوں کے 1000 اور پھر 1000 پھر اپنا گنتے چلے جاؤ. ہمارے پاس جو ہے وہ گننے کا وہی نہیں ہے کہ اتنی عظیم رات, اتنی منزلت والی رات. یہ ساری رات کی افضلیت وہ جو ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے محض صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے, ہمارے مالک نے ہمارے لیے جینے کا سلیقہ, جینے کا طریقہ, نیم, قانون ہے نا, شریعت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ سردار, سب سے نرالا سردار, سب سے عظیم انسانیت, 1 نمبر, سارے انسانیت کے اندر 1 نمبر آدمی, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب میں 1 نمبر آدمی آج کی رات میں, رمضان کی رات میں ہم کو عطا ہوا, رمضان میں عطا ہوا. قرآن اور قرآن صاحب قرآن مفسر اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ رب العالمین رمضان کو اس لیے مبارک کہتا ہے, اتنا برکتوں والا ہے, یہ عظمتیں اس لیے ہیں اس میں صرف اور صرف اس لیے آپ کی میری بھلائی جو ہے اللہ رب العالمین نے مکمل کر دی, پوری کی پوری عطا کر دی. اس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی مہینے میں جو ہے اسی رات میں جو ہے وہ شروع ہوا. 27ویں رات کو جو ہے وہ لوح محفوظ سے قرآن کو جو ہے آسمانی دنیا پر جو ہے وہ پورا کا پورا اکٹھا نازل کیا گیا ہے نا. انزلنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا. انزلنا اور یہ افعال اور تنزیل تفعیل کے وزن پر آتا ہے. دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں کے اندر فرق یہ ہے, انزلنا کے معنی ہم نے اس کو اتارا وہ پورا کا پورا ایک ساتھ, جیسے اعلان ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے, وہ کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی بار ہوتی ہے. ایک بار آپ کو بتا دیا گیا, اعلان ہو گیا جمعہ کے دن جو ہے فلاں جگہ اجتماع ہوگا یا فلاں جگہ جو ہے یہ چیزیں بٹیں گی, اعلان ایک بار ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے تعلیم, ایک تو علم عطا کیا, خبر دے دی گئی آپ کو, اعلان ہو گیا. اور ایک ہوتی ہے تعلیم. تعلیم کیسے ہوتی ہے نا, ہم نے پڑھا ہے نا, پہلی سے شروع ہوتی ہے, KG سے شروع ہوتی ہے اور پھر شروع پھر 10ویں 12ویں پھر ڈاکٹر انجینئر یہ وہ. تو تعلیم جو ہے مسلسل چلتی ہے. تعلیم کے معنی مسلسل جو چلنا ہے. تو تنزیل کا لفظ بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا قرآن کے بارے میں, اور انزلنا کا لفظ بھی استعمال کیا, یعنی ایک بار بھی اس کو دے دیا گیا اور پھر 23 سال تک, 23 سال کی مدت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا. تعلیم کے طرح جیسے تعلیم جو ہے مسلسل کرائی گئی ویسے ہی قرآن کی تنزیل بھی ہوئی ہے نا. تو یہ محض قرآن کی تنزیل کی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سینٹر چنا, دنیا کا سینٹر مکۃ المکرمہ, سب سے اعلیٰ خاندان قریش ہیں, اور پھر سب سے اعلیٰ انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے, اور پھر سب سے اچھا مہینہ, پھر سب سے اچھی رات. تو اتنا اہتمام ہمارا مالک کر رہا ہے کہ اتنی عظمتیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول ہمیں خبریں دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو یہ عظمتوں والا مہینہ ہم پر جو ہے وہ سایہ پگن ہے. کوئی بھی چیز جب آنے لگتی ہے تو پہلے اس کا سایہ آگے آتا ہے نا. کوئی بھی چیز آنے لگی تو اس کا سایہ آتا ہے. تو اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینے سایہ پگن ہے. تو اس عظیم مہینے کے اندر جو چیز نازل ہوئی اس کے بارے میں اور اس مہینے کے بارے میں سب باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آتی رہیں گی. وقت ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم عطا فرما, صحیح سمجھ عطا فرما, اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اسے قبول فرما. رمضان کی قدر کرنے والا بنا, رمضان میں جو چیز اتاری گئی ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنا, اس کا حق سمجھنے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اعلان ہے, یہ خواتین بھی جو ہیں الحمدللہ یہاں پر رمضان کے سلسلے میں خواتین جو ہیں وہ مردوں سے آگے ہیں. ممرہ میں ہر سال جو ہے کسی نہ کسی ہال میں یا مسجد میں خواتین جو ہے پورے قرآن کی تفسیر
پورے قرآن کی تفسیر بہت فاسٹ میں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں، 20 دن میں، صرف 20 دن میں 10 بجے سے لے کر ظہر تک 3 گھنٹے کے اندر 11 12 1 پڑھتی ہیں. یہاں پر ہوتا ہے وہ پروگرام. اب ان کی طرف سے جو ہے یہ پرچہ آیا ہے کہ رمضان کا استقبال ہم کریں، تو یہ جو ہے 2 روزہ ورکشاپ ہے. رمضان کا استقبال، رمضان اتنا اہم مہینہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ عظمتوں والا ہے، اتنا بڑا ہے، مبارک ہے. ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، سب لوگ اہتمام کرتے ہیں. تو عورتیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا رول کر سکتی ہیں، ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، بہت اچھی اچھی دین کی صحیح اسناد مستند حدیثوں کے روشنی میں جو ہے یہ باتیں ہوں گی. 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک، 3 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک 2 دن کا پروگرام ہے عورتوں کے لیے. 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یہ اسی مسجد کے پہلے منزلے پر یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ. اس کی تاریخ جو ہے 23 اور 24 مارچ 23 اور 24 مارچ کو. تو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس زرین موقع سے محروم نہ رہنے دیں، ہے نا. سب لوگ اپنی خواتین کو بھیجیں. خالی ہم سدھر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے. ایک عورت جو ہے 5 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بھی صحیح جو ہے ہم کو بنانا ہوگا، ان کا بھی پورا خیال ہم کو مکلف بنایا گیا ہے. تو ہم کو جو ہے اس بات کا خیال کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.